اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکوٰۃ میں دے۔ اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکوٰۃ میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا، اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، اسلامی قانون لاگو ہے، غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد، لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے۔ یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ باقی لا کے اندر، باقی کوڈ کے اندر کیا، جج کو اب برائب دو، گھوس دو، رشوت دو، لائر کو رکھو، اکثر چھوٹ جائیں گے۔ اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے، ثابت کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان، سزا ایک ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامی قانون، اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے چاہے آدمی یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے، چاہے وہ یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، سعودی عربیہ ہو، انڈیا ہو، سنگاپور ہو، دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا، فوراً۔ تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے۔
میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے, عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے, زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے, عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے, اسلام میں بھی. لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت, ان کا بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر مت کرو, لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا. بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے, چھیڑے گا ہی نہیں. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں, قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے, مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھانکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے, صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے, ان کے شوہر, لڑکے, والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں, حجاب کے 6 نکات ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر, مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے. باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. تیسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے, اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. پانچواں نقطہ, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹا نقطہ, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نکات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے, مومن عورتوں سے, جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے, اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے. قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے. مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے, دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, جڑواں بہن ہے. ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس, اسلامی لباس, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے, منی اسکرٹس اور شارٹس, اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر. کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا, وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے, منی اسکرٹس اور شارٹس, کس کو چھیڑے گا؟
किसको छेड़ेंगे? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में? कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूं और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूं और आपको जज बनाता हूं, आप क्या सजा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तपा तपा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत? गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो मुमालिक की जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्त हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं।
باقی باتیں ایل کے اڈوانی کی میں نہیں مانوں، لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان، جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزائے موت۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے، جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے۔